السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید اللہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اکنامک انسائٹ۔ ہمارے آج کے گیسٹ ہمارے جانے مانے گیسٹ ہیں ڈاکٹر عامر رفیق، جن کا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے ہے۔ آپ کی خدمات جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی رہی، تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکنامک سسٹم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اکنامک سسٹم آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو اس کا اکنامک سسٹم ہوتا کیا چیز ہے، کیسے بنتا ہے؟ اکنامک سسٹم جو ہے، جہاں تک اکنامک سسٹم کا تعلق ہے، آج کا جو دور ہے اس کو ہم کہتے ہیں اکنامک ایرا، یعنی کہ یہ معاشیات کا دور ہے۔ اس میں ملک ہو جائیں یا لوگ ہو جائیں، ان کی زندگی کے اندر معیشت کی جو اہمیت ہے وہ کافی حد تک انکریز کر چکی ہے، یا کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہے وہ اس کی معیشت کہلاتی ہے، اور پورا جو سماج ہے اس کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا دار و مدار اس چیز پہ ہوتا ہے کہ وہاں کا معاشی نظام اچھا ہے یا برا ہے۔ اب معاشی نظام جو ہے، یہ معیشت کا جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے، بیسیکلی کوئی بھی معاشی نظام ہو تو وہ 4 فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ ایک تو ہے پروڈکشن آف ویلتھ، ایک ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ایک ہے ٹرانسفر آف ویلتھ، اور ایک ہے کنزمپشن آف ویلتھ۔ یہ کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ ان 4 فنکشنز کے حساب سے اگر اپنے پرنسپل اصول رکھتا ہے، اپنے قوانین رکھتا ہے، تو ہم کہیں گے اس سسٹم کے اندر، اس فلسفی کے اندر پورا معاشی نظام ایگزسٹ کر رہا ہے۔ تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی کنٹری کے اندر ایک معاشی نظام یہ 4 بنیادی فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگین میں دوبارہ اس کو سننے والوں کے ریپیٹ کرتا چلوں، ایک ہے پروڈکشن آف ویلتھ، کہ ویلتھ کیسی پروڈیوس ہوگی، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ٹرانسفر آف ویلتھ، اور کنزمپشن آف ویلتھ۔ تو یہ 4 فنکشن کوئی بھی اکنامک سسٹم وہ سوسائٹی کے اندر پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پروڈکشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کنزمپشن آف ویلتھ، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کا تعلق ہمارے کام کرنے سے اور اس کے پھر استعمال سے ہے۔ جی، کیا اسی طرح کی چیز ہے یہ؟ جی ایسا ہی ہے۔ مین کہ کوئی بھی فلسفی ہوتی ہے، لائک جو ہمارے مروجہ اکنامک سسٹم ہے وہ لائک کیپٹلزم ہو گیا، سوشلزم ہو گیا، کمیونزم، یا اسلام کا اکنامک سسٹم بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، کہ انفارچونیٹلی وہ زیادہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو ان 4 فنکشنز کے حوالے سے وہ اپنے اصول رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ 4 فنکشن اچھے طریقے سے پرفارم ہو رہے ہوں تو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے جو مسائل ہیں، بنیادی معاشی مسئلے ہیں، وہ بڑے احسن طریقے سے سولو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ 4 فنکشن کوئی بھی فلسفی کی بنیاد کے اوپر معاشی نظام قائم ہو اور یہ 4 فنکشن اچھے پرفارم نہیں کریں گے، تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک میجورٹی جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے، ان کی معاشی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، ان کو بہت سے معاشی مسائل جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ بڑا بنیادی چیز ہے کہ معیشت کا اور سماج کا اس حوالے سے ان 4 فنکشن کے حوالے سے ڈائریکٹ جو ہے لنکج بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ یہ بتائیے کہ پاکستان میں اور دوسری دنیا میں یہ سسٹم، کتنے سسٹم ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں، جو اکنامک سسٹم ہے؟ جی اچھا، پریکٹیکلی جو ہمارے پاس چل رہے ہیں وہ ہیں، جو رائج ہیں دنیا کے ممالک کے اندر، وہ ہیں، ایک تو ہے کیپٹلزم جو سب سے زیادہ ہولڈ کر رہا ہے، یا بہت سی میجورٹی آف دا کنٹریز ہے اس کے اندر یہ کیپٹلسٹک سسٹم چل رہا ہے۔ دوسرا ہے سوشلسٹ سسٹم جو بہت سی کنٹریز کے اندر چل رہا ہے، اور کمیونزم جو ہے وہ تھیوری کے حد تک تو ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ سوشلزم کی فائنل سٹیج ہوگی، یا نیکسٹ سٹیج آف سوشلزم از کمیونزم۔ تو یہ 3 سسٹم تو رائج ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اسلام کا اکنامک سسٹم، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، تو پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتا کسی بھی سوسائٹی کے اندر کہ اسلام کا اکنامک سسٹم رائج ہو ایٹ دا مومنٹ، لیکن ہسٹوریکلی ہمارے پاس 11، 12، 1300 سال کی تاریخ ایگزسٹ کر رہی ہے کہ جس کے اندر اسلامک اکنامک سسٹم کے پرنسپل کے اوپر معاشی نظام سوسائٹیز کے اندر قائم رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بنیادی سسٹم ہے۔ تو یعنی 4 بنیادی سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں، جو کچھ تھیوریز میں اور کچھ پریکٹیکلی ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں 4 سسٹمز ہیں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ بات کریں گے تو یہ جو 4 سسٹم ہے، اگر ہم کسی بھی ایسے ملک کو دیکھیں جو ترقی پذیر ملک ہے، پاکستان جیسے ملک کو دیکھ لیں، تو اس طرح کے ممالک میں کس ٹائپ کا سسٹم جو ہے نا وہ رائج ہوتا ہے؟
اچھا میں ان کی میجورٹی جس طرح ہم نے ڈسکس کیا میجورٹی آف دا کنٹریز جو ہیں وہ کیپٹلزم کو فالو کر رہے ہیں یا سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. میجورٹی جو ہے پاکستان کے اندر بھی کیپٹلزم ایگزسٹ کر رہا ہے لیکن یہ کلاسک کیپٹلزم نہیں ہے. میں نے لائک جس طرح ویسٹ کے اندر ہے, یو ایس اے کے اندر ہے, کینیڈا کے اندر ہے, یا بہت سے کنٹریز کے اندر ہے, وہاں کلاسک کیپٹلزم ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسٹیٹیوشن بھی ان کے اسٹرانگ ہیں, ٹھیک ہے, اور انسٹیٹیوشن لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے وہاں موجود ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے کیپٹلزم جو ہے وہ انتہائی خستہ حالت میں آپ اس کو کہہ لیں کہ جہاں پہ انسٹیٹیوشنز بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے اور جو کیپٹلسٹک سسٹم کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, جو نیگیٹو افیکٹ ہیں, وہ بھی کافی حد تک ہمیں اپنی سوسائٹیز کے اندر نظر آتے ہیں. اگر جہاں تک ہم کیپٹلزم کو اگر تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ کیا چیز ہے, تو یہ بیسیکلی کیپٹل سے نکلا ہے ٹرم, مین سرمایہ سے, سرمایہ سے, اثاثے سے, جی کسی اس حد تک آپ ہم لے سکتے ہیں اس کو. اچھا, کیپٹل مین کہ یہ سرمایہ ہے اور یہ پورا سسٹم جو ہے وہ سرمایہ کے گرد گھومتا ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسرا اس کے اندر جو بنیادی کریکٹرسٹکس ہیں کیپٹلسٹک سسٹم کے, اس میں ایک پرائیویٹ اونرشپ آف دا مینز آف پروڈکشن ہوتی ہیں. یعنی کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی گروپ یا باڈی پرائیویٹ اونرشپ رکھ سکتا ہے مینز آف پروڈکشن کی. اور یہ یاد رکھیں کیپٹلسٹک سسٹم کے اندر یہ جو چیز ہے یہ بہت سی میجورٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کے کام بھی آتی ہے, یا جس طرح ہم کہتے ہیں انیکوالٹی انکریز کر رہی ہے, پاورٹی انکریز کر رہی ہے, اس کی ایک مین ریزن یہ جو کریکٹرسٹک ہے یہ بھی بنتی ہے. ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی مین آف پروڈکشن, جی, تو یہ مین آف پروڈکشن سے کیا مراد ہے؟ مین آف پروڈکشن مین کے جو سماج ہے اس کے اندر جو معاشی نظام ہے وہ پروڈکشن کی ایک سب سے اہم ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مین کے جس میں گڈس سروسز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. مینز آف پروڈکشن ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں اس کے اوپر اونرشپ جو ہے کیپٹلسٹک سسٹم کے اندر وہ پرائیویٹ جو لوگ ہیں, انڈیویجولس ہیں, ان کے پاس ہو سکتی ہیں, اور یہی بنیاد بنتی ہے میجورٹی کی ایکسپلائٹیشن کی بنیادی طور پر. ٹھیک ہے ناظرین, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033351452221. آپ اپنا فیڈ بیک, اپنے کویشچن اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ جو لنک آ رہا ہے اس کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا اگلا کویشچن یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے 4 سسٹمز کی بات کی, تو اس میں سے کوئی ایسا سسٹم ہوگا کہ جو ایگزسٹ کر رہا ہو ابھی دنیا میں اور وہ بہترین سسٹم ہو, تو وہ کون سا سسٹم ہے؟ اچھا, اس سوال کو اگر ہم آنسر کرنے سے پہلے دیکھیں کہ یہ بنیادی ڈفرینس کیا ہے ان 4 سسٹم کے اندر, ٹھیک ہے, جن کا ہم نے ذکر کیا. جہاں تک کیپٹلزم ہے ابھی بھی ہم نے ذکر کیا کہ جس طرح پرائیویٹ اونرشپ آف مینز آف پروڈکشن بھی دیتا ہے, اس کی مین کریکٹرسٹکس ہیں کہ جی اس کے اندر ایکومولیشن آف ویلتھ بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایک شخص چاہے تو جتنی مرضی ویلتھ کو وہ ایکومولیٹ کر سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگاتا یہ سسٹم. تیسری اس کی مین کریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ اس کے اندر ویج لیبر ہوتی ہے یا ویج کلاس ہوتی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر اس کی ایک نیکسٹ جو مین کریکٹرسٹک بنتی ہے وہ ہے کہ فری مارکیٹ کو یہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. فری مارکیٹ مین کہ گورنمنٹ انٹرونشن کم سے کم ہو جاتی ہے. تو یہ مین کریکٹرسٹک ہوتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے سماج کے اندر, وہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک واضح میجورٹی جو ہے وہ مینز آف پروڈکشن سے کی اونرشپ ان کے پاس نہیں ہوتی, وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہے. کچھ فیور پیپل ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایک طبقہ سا ہوتا ہے کہ جو مینز آف پروڈکشن کے اوپر بھی قابض ہو جاتا ہے, ایکومولیشن آف ویلتھ جو کنسنٹریٹ کرتی ہے کچھ لوگوں کے حد تک, اور میجورٹی جو ہے اس کے اندر سرکولیشن آف ویلتھ ہمیں نظر نہیں آتی. ایک تو اس کا یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جہاں تک کیپٹلزم کی فلسفی کا تعلق ہے تو اس کی فلسفی کی بنیادیں جو ہیں یہ ایڈم سمتھ جو اکانومسٹ ہیں یا ڈیوڈ ریکارڈو جو ہیں, ان کی تھاٹس کے اوپر یا ان کے پرنسپلس کے اوپر ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمارے پاس جو کیپٹلسٹک دنیا کے اندر میجورٹی کنٹریز کے اندر جو کیپٹلزم رائج ہے, اس کے نتیجے کے اندر ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ واضح میجورٹی وہ آپ کو پسی نظر آتی ہے. لائک ابھی جو آکسفیم کی رپورٹ آئی ہے اسی سال کے اندر, اس کی ہم بات کریں تو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز دی. اس میں انکم انیکوالٹی کا انہوں نے ذکر کیا, یا ویلتھ انیکوالٹی کا بھی ذکر ہے اس کے اندر, کہ جسٹ 42 پیپل ہیں
پہلے یہ رپورٹ آئی تھی جنوری کے اندر، ہر سال جنوری کے اندر یہ آتی ہے، 8 لوگ ہیں کہ جن کی ویلتھ ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن 3.6 بلین کے اراؤنڈ ہے، یا 3.7 ابھی ہو گیا، تو ان سے زیادہ ویلتھ ان کی بنتی ہے. یا ایک چیز کہ 1% جو لوگ ہیں، یہ 8 لوگ ہیں، صرف 8 لوگ ہیں. پہلے یہ رپورٹ آئی تھی، پھر اس کو ریوائز کیا کہ 42 پیپل ایسے ہیں کہ جن کی دولت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی ریسٹ آف دا 50% آبادی جو 3.67% بن رہی ہے اس سے زیادہ ویلتھ ہے. دوسری چیز اس میں ہمیں یہ بھی ہے کہ 1% جو لوگ ہیں، صرف 1% جو طبقہ ہے جو ٹاپ کے اندر جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ان کے پاس جاتی ہے، وہ ریمیننگ 99% جو پاپولیشن ہے اس سے زیادہ ویلتھ ان کے پاس ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہیوج لیول کا کنسنٹریشن اس نظام نے پیدا کیا سوسائٹی کے اندر، اور ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ ہمیں ایکسپلائٹڈ نظر آتی ہے، اپنی بنیادی حقوق سے محروم نظر آتی ہے. یہ تو ہے کیپٹلزم کے حوالے سے. پھر سوشلزم کمیونزم کے حوالے سے، سوشلزم جو ہے اس کی فلسفی کی جو تھاٹس ہیں وہ کارل مارکس اور اینجلس کی جو تھاٹس کی بنیاد کے اوپر ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ان کی دستاویزات ہیں، لائک کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے 1848 کا، اس کے اوپر اس تھاٹ کی بنیادیں دی انہوں نے. پھر داس کیپٹل، دا کیپٹل جسے کہتے ہیں، وہ اس کے 3 والیوم ہیں. تو ان بکس کے اندر اور اس دستاویز کے اندر سوشلزم اور کمیونزم کی فلسفی کو انہوں نے بیان کیا ہے بنیادی طور پہ، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام کے اپوزٹ فلسفی ہے. اس کے اندر سوشلزم لائک سوشل سے نکلا ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ الاؤ نہ کریں، سوشل اونرشپ ہونا چاہیے، یہ کولیکٹیو اونرشپ ہونا چاہیے اس کے اندر. لیکن یہ بھی چیز کہ سوشلزم اور کمیونزم ہم انٹرچینجبلی اس کو ہم یوز کرتے ہیں، تو ان دونوں کے اندر ڈفرینس ایگزسٹ کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اکنامک سسٹم، یعنی اگر ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر، تو یہ کیپٹلزم کا جو ہے نا کنسیپٹ ہے. جی کیپٹلزم جہاں پر ہوگا تو وہاں پر یہ والی اسٹیٹمنٹ ہم دے سکتے ہیں، یہ لازمی چیز پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اور سوشلزم میں جو ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہوگا اس میں ہر بندے کا شیئر ہوگا. جی ایسا لے سکتے ہیں. اچھا، اس میں سوشلزم کو تھوڑا سا مزید اس کی یعنی کہ اس کے کریکٹرسٹکس جس طرح کیپٹلزم کے دیکھیں سوشلزم کی ہم دیکھتے ہیں. سوشلزم کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں کارل مارکس کی تھیوری کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل اونرشپ آف دا مینز آف پروڈکشن ہوگا. لائک کیپٹلزم کے اندر وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، وہ ہے ڈکٹیٹرشپ آف دا بورژواز. ٹھیک ہے. مین کہ کیپٹلسٹ کلاس جو ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی اس سسٹم کے اندر، کہ ایک خاص طبقہ ہے وہی سیاست کے اندر بھی انہی کا رول ہوگا، اکنامکس کے اندر بھی انہی کا رول ہوگا، اور سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر بھی وہی سپریم طبقہ ہوگا. تو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ. جہاں تک سوشلزم ہے اس کے لیے وہ ٹرم یوز کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ، یعنی کہ لیبر کلاس جو ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ ہوگی، یا یہ طبقہ ہے اس کو سپریم حیثیت ہوگی. ٹھیک ہے. اب سوشلزم اور کمیونزم اس کے ڈفرینس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہیں پہ. سوشلزم جو ہے اس کے لیے ایک ٹرم ایک اسٹیٹمنٹ ہم نارملی یوز کرتے ہیں کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے سوشلزم کے لیے. اور کمیونزم کے لیے ہم اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. ٹھیک ہے. تو ڈیفرنس کہاں پہ آیا کہ وہاں پہ کنٹریبیوشن کی بنیاد کے اوپر مل رہا ہے، یہاں پہ نیڈ کی بنیاد کے اوپر مل رہا ہے. یعنی اگر ہم سوشلزم کو دیکھیں تو اس میں میں جتنا کام کروں گا میرا اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنا ہی میں لے سکوں گا. ٹھیک ہے. اور جو سوشلزم ہے اس میں مجھے جتنی ضرورت ہے مجھے اتنا ہی ملے گا. کمیونزم کے اندر کمیونزم کے جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مین کے خیر ویسے یہ یوٹوپین جیسے کانسیپٹ ہم کہتے ہیں نا، کمیونزم ہے فائنل سٹیج آف سوشلزم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سوشلزم اور کمیونزم یہ ٹرم کارل مارکس نے یوز نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی یہ جو رشین ریولوشن اس کے جو بانی ہے لینن، ہم آئیڈیا ہے ہمیں ان کے بارے میں، یہ ٹرم انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی. ٹھیک ہے. کارل مارکس نے کہا تھا کمیونزم کی فرسٹ سٹیج اور کمیونزم کی سیکنڈ سٹیج. جو کمیونزم کی فرسٹ سٹیج ہے لینن اسے کہتا ہے کہ وہ سوشلزم. ٹھیک ہے. اور یہ ٹرانزٹری فیز ہے، مین کہ کیپٹلزم سے کمیونزم کے درمیان جو ٹرانزیشن کا فیز ہے اس کو وہ سوشلزم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اور کمیونزم جو ہے وہ بالکل یوٹوپیائی، جس طرح ہم نے بات کی یوٹوپیائی ان دا سینس، وہ کہتا ہے کہ اس میں اسٹیٹ لیس
سوسائٹی ہوگی, کوئی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, کلاس لیس سوسائٹی ہوگی, کوئی منی ایگزسٹ نہیں کرے گی, ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے خود سے وہ کام کر رہا ہوگا. تو یہ بڑا ایک یوٹوپیائی کانسیپٹ ہے, اس لیے کمیونزم پریکٹیکلی کہیں بھی ہمیں ایگزسٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا, اور اس پہ بڑا ایک کرٹیسزم بھی ہے بیسیکلی اس تھیوری کے اوپر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری جو ہے نا کافی سارے مسائل, کافی ساری چیزوں کو جو حل کیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333514521. اپنی آراء, اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا. آپ کے کویشچنز کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ آنسر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.